کل آدھی رات کو پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن چینل بند کر دیا گیا۔ پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، دوسرا حلقہ کھلنے جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی تگڑا لا جو ہے وہ لانے جا رہی ہیں۔ ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں ڈونلڈ لو کو وٹنس کے طور پہ بلایا جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے ٹائروں کے اوپر جو ہے وہ بڑا مسئلہ پڑ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبر اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل آدھی رات کو پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن چینل بند کر دیا گیا اور یہ سب کچھ بڑا اچانک ہوا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور پس پردہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگلے ہفتے میرا خیال میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تمام تر نظریں اس طرف ہوں گی۔ میں الیکشنز کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دھرنے کی، کسی لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک اور ایونٹ ہے جو اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ صرف آپ کی آگاہی کے لیے کہ 12.5 لاکھ سبسکرائبرز تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ بڑی جلدی سے یہ سفر 1 ملین سے 12.5 لاکھ تک جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ہم لوگ 15 لاکھ کا فگر جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ سبسکرائبرز اور ہیں، تو یہ 15 لاکھ کا بھی فگر جو ہے وہ ہم جلدی اچیو کریں۔ آپ کی مدد درکار ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے کر دیا ہوا ہے تو پھر دوسروں سے بھی کروائیے، یہی آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ صدر آصف علی زرداری نے ریفرنس فائل کیا، بلاول بھٹو نے اس کی پیروی کی۔ قومی اسمبلی سپریم کورٹ کی رائے دینے پر اسے مبارکباد دیتی ہے۔ قرارداد مطالبہ کرتی ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ بدل دیا جائے، ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دیا جائے اور انہیں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان دیا جائے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس قرارداد کی مخالفت کی، اور قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو سے متعلقہ تحریک پیش کیے جانے پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ تحریک متفقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس تحریک سے اتفاق نہیں کیا، ہم سے اس تحریک سے متعلق ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ شازیہ مری صاحبہ نے رد عمل دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام ہیں، اگر 43 سال بعد فیصلہ آ گیا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں سے بات کی، انہوں نے جو کامنٹس دیے وہ میں یہاں بتانا نہیں چاہتی، مجھے ان کی اس سوچ پر افسوس ہوا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج سینٹ کی 6 خالی نشستوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ کی جن نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری اور نثار کھوڑو کی خالی کردہ جو نشستیں ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز بگٹی کی خالی نشستوں کے اوپر بھی یہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 سیٹیں ہیں جہاں پہ یہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال، انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی مشاورت سے آج سینٹ کے لیے پنجاب سے امیدواروں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب کی جنرل نشست پر زلفی بخاری اور حامد خان، جبکہ جنرل نشستوں پر کورنگ امیدوار کے طور پر کرنل راجہ منہاس ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر مصدق کو ٹیکنوکریٹ، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خواتین کے نشستوں کے اوپر جو ہے وہ امیدوار بنایا جائے گا۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی یعنی اس کا مطلب ترقی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھیں، ویسے انہوں نے ابھی قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن NA 130 جس کے اوپر ہم نے ایک پورا ڈیٹیل جو ہے وہ انالیسس کیا تھا حلقہ کھول کے۔ بائی دا وے، میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس اتوار کو دوسرا حلقہ کھلنے جا رہا ہے۔ اب وہ دوسرا حلقہ کون سا ہے یہ ذرا ہم ایک سرپرائز رکھیں گے، یا آپ کو اینڈ پہ جا کے ایک دن پہلے چلے میں بتا دوں گا، ہفتے والے دن آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ دوسرا حلقہ کون سا ہے جو کھلنے جا رہا ہے۔ تو یہی نہ ہونا کہ ہماری فائلیں کھل جائیں تو اس کو ہم ذرا اینڈ تک لے کے جائیں گے، لیکن دوسرا حلقہ جناب وہ بھی کھلنے جا رہا ہے۔ تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ اتوار کو رات 12 بجے دوپہر کو 12 بجے وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی۔ اچھا جی، وہ جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ اگلے ہفتے پاکستانی سیاست کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے، وہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی جو کمیٹی ہے اس کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس 20 مارچ کو طلب کیا گیا ہے امریکہ کے اندر، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان آفٹر دا الیکشنز، ایگزامننگ دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان اینڈ دا US پاک ریلیشن شپ۔ تو امریکہ کے اندر بیسکلی پاکستان کے الیکشنز کے بعد جو جمہوریت کے حوالے سے گفتگو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ
فارن افیئرس کمیٹی کی سب کمیٹی ہے, وہاں پہ یہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری فار دا اسٹیٹ جو ہیں ڈونلڈ لو, ان کو بھی بلایا گیا ہے. وہی ڈونلڈ لو جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑا اعتراض کیا تھا اور بار بار کہا تھا کہ جناب اس کی جرت کس طرح ہوئی کہ یہ کہے کہ جناب حکومت گرا دو, جبکہ ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. لیکن ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے سارا نزلہ جو ہے ڈونلڈ لو کے اوپر اتارا تھا, تو ڈونلڈ لو کو بھی بلا لیا گیا ہے. اب یہ اگلے بدھ کو تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق رفلی ہمارے خیال میں 7 بجے شام کا یہ ٹائم بنتا ہے. اب مجھے نہیں پتا, میرا خیال میں ویسے عام طور پہ تو اس کی کوریجز جو ہیں وہ ورچوئل کوریج ہوتی ہے اس کی. تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کی ورچوئل کوریج ہو رہی ہو, یعنی کہ آپ جس طرح یوٹیوب کے اوپر اسٹریمنگ ہوتی ہے, تو شاید آپ یہ خود بھی دیکھ سکیں گے کہ اس کے اندر کیا گفتگو ہوتی ہے. آئی ویل ہیو ٹو سی اینڈ چیک دیٹ. لیکن اگر یہ ہوا, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, وہ ضرور اسے دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوتی ہے اور ڈونلڈ لو جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اور کیا اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز آتی ہیں پاکستان کو لے کے, یا کیا ہوتا ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ جو اگلے ہفتے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. میرے خیال میں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی نگاہیں جو ہیں اس میٹنگ ہال کی طرف ضرور ہوں گی. شہباز گل صاحب نے بھی ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا امریکی کانگریس میں 20 تاریخ کو ہیئرنگ ہو رہی ہے جس میں ڈونلڈ لو کو وٹنس کے طور پہ بلایا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی پیش قدمی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب رجیم چینج اور سائفر پر ڈونلڈ لو سے کانگریس کی کمیٹی کیا سوال کرتی ہے. وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا کہ عطا اللہ تارڑ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ یورپی یونین کو جو ہے وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں اور ان کو ای میلز کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا جی ایس پی جو سٹیٹس ہے وہ لے لیا جائے, تو جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے. تو اس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جناب ہم نے کوئی اس قسم کا کوئی لیٹر نہیں لکھا, یہ بلا وجہ کا ہمارے اوپر الزام ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ بیسکلی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سٹیزن ایکشن کے نام سے یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کی جانب سے یہ کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی. اور اگر آپ اس اکاؤنٹ کو جا کے دیکھیں تو اس کی پوری ٹائم لائن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ کوئی لونڈا لپاڑا موسٹ پرابلی پیچھے سے اس اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے. تو اس نے بیسکلی یہ ٹویٹ کیا تھا, گلوبل کال ٹو ایکشن, دا ٹریٹمنٹ آف مسٹر عمران خان وائلیٹس بوتھ پاکستان کنسٹیٹیوشن اینڈ اٹس انٹرنیشنل اوبلیگیشنز انڈر دا جی ایس پی پلس ایگریمنٹ ود دا EU. کلک لنک بلو ٹو انفارم دا یورپین یونین ڈیلیگیشن ان پاکستان اباؤٹ دس سچویشن. جب آپ اس لنک کو کلک کرتے تھے اور جو ایک دوسرا پیج کھلتا تھا جا کے, وہاں پہ بیسکلی آپ اپنا نام وغیرہ اور ڈیٹیلز لکھ کے ایک سینڈ کا جب بٹن دباتے تھے تو ایک اس کے مطابق ایک ای میل جو ہے جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر, یہ ان کو وہ ای میل چلی جاتی تھی. لاسٹ جب میں نے چیک کیا تو 3000 سے اوپر ای میلز جو ہیں وہ آلریڈی جا چکی ہوئی تھی. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہمارا جو ہے ہم نے آفیشلی اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی بدنام ہے اس معاملے میں کہ آفیشلی یہ کئی پنگے جو نہیں لیتے وہ ان آفیشلی لے لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی انہوں نے کیا ہوگا, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ریپوٹیشن بڑی خراب ہے. صحافیوں کی ٹرولنگ کرنی ہو, گندے ٹرینڈ چلانے ہو, جو جنہ بھی کام کرنا ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ بیسکلی واٹس ایپ گروپوں سے یا لونڈے لپاڑوں کے ذریعے, چاہے وہ ٹویٹر پہ ہوں چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہوں, ان کے ذریعے یہ کارروائی اکثر ڈلوائی جاتی ہے. وہ مجھے ایک فلم یاد آ گئی انڈیا کی, وہاں پہ نا ایک تھانے کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ تھانہ جو ہے یہ رشوت بہت لیتا ہے. تو ان کے ہائر اپس نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی, بندے بھیجے جب پولیس اسٹیشن میں, تو وہ پولیس اسٹیشن کے اندر کہیں پہ بھی رشوت نہیں لی جاتی تھی. وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی وہاں پہ کوئی سائل آتا تھا نا یا کوئی کمپلیننٹ آتا تھا اور اس نے کوئی کام کروانا ہوتا تھا, تو پولیس والوں کو جو ہے وہ جب پیسے مانگتے تھے تو پولیس والے کہتے تھے ہمیں نہیں, یہ تھانے سے باہر جا, لیفٹ سائڈ کے اوپر نا پان والا ایک کھوکا ہے, اس کو جا کے اتنے پیسے دے دے. تو پان والا جو ہے نا رجسٹر کے اوپر لکھ دیتا تھا کہ جناب یہ فلاں بندے کے اتنے, تو فلاں بندے کے اتنے, تو فلاں بندے کے اتنے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ مشہور ہے ان کاموں کے لیے کہ وہ خود کاروائی نہیں ڈال رہی ہوتی, کاروائی کہیں اور سے ڈلوا رہی ہوتی ہے. بہرحال اب اس کا ایک جو ثبوت ہے کہ بیسکلی یہ جو ٹویٹ ہے, اس ٹویٹ کو ان کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں جبران الیاس, جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتے, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, انہوں نے ایکچولی اس کو کوٹ ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے, اب یہ سوشل میڈیا ہیڈ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اس نے کہا جی بین آن وزٹرز فار عمران خان ان جیل فار 2 weeks از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ اے فیشسٹ ٹیکٹک. اٹ آلسو وائلیٹس انٹرنیشنل اوبلیگیشنز. چیک دا لنک ان ٹویٹ بلو ٹو ریز اویئرنیس. تو یہ خود پش کر رہا ہے کہ جناب ادھر نہ جاؤ, ادھر جا کے بٹن دباؤ, تو جا کے ای میل بھیجو. اس کے بعد عاطف خان صاحب, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آئی ریکویسٹ آل پاکستانیز اینی ویئر ان دا ورلڈ ٹو اسپیئر 1 minute آف یور ٹائم ٹو سپورٹ دس گلوبل کال ٹو ایکشن.
تو انہوں نے بھی اس سائٹ پہ بھیج دیا. جبکہ رات کو زین قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے پروگرام کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا کاروائی ہو رہی ہے، یہ تو آپ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے آپ تو اس کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے والد صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی اس اسٹیٹس کو لینے کے لیے 2008 سے 2013 جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے کہا یہ ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ملا ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس پہ کوئی بات کریں یا کچھ کریں. تو ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. پھر میں نے ان کو یہ دونوں ٹویٹس دکھائیں، میں نے اپنے پروگرام میں یہ ٹویٹس دکھائیں. میں نے کہا یہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہے. تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی فیل ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ذاتی فیل ہیں. اچھا، ایک حقیقت ہے کہ ہماری ٹیم نے یورپین یونین کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یہاں پاکستان میں، ہم نے ان سے رابطہ کیا. ہم نے ان کو ایکچولی یہ کویشچن بھیجا کہ جناب کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی آفیشیلی، جس طرح ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا تھا، تو اس طرح کی کوئی ریکویسٹ آئی ہے؟ تو ہمیں اس کا جواب آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیں کوئی فارمل ریکویسٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فارمل ریکویسٹ نہیں آئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے وہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف ٹریفک کو پش کر رہا ہے کہ جاؤ جی ادھر جا کے کوئی مارو تو اتنے بھیجو انہوں. تو بیسکلی دس از واٹس ہیپننگ. تو اصل کہانی جو ہے وہ اس کی ساری یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کل شہباز شریف صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، اچھے بچے علی امین گنڈا پور صاحب جنہیں گولڈن سٹار جو ہے وہ دینا چاہیے، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور بڑی اچھا. میں انٹرسٹنگ یہ بات، اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں وہ علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ارد گرد جو ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، امیر مقام صاحب. مطلب وہ مجھے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر نا زندگی میں پہلی دفعہ ترس آ رہا تھا کہ ایک بیچارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، این اے منسٹر نال کبے سجے بہ گئے نے. میرے خیال میں تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ کوئی گرمی سردی نہ ہو جائے، وہ بیچ بچاؤ کے لیے ہوتا ہے نا، بندے فجے بچے آ جائیں، تو کہیں اس لیے تو نہیں بٹھایا ہوا تھا. لیکن اٹ واز گڈ. میں آئی وانٹ ٹو سی آل جوکس اپارٹ آن دا، وہ تو لائٹر سائڈ پہ بات ہو رہی تھی. یہ مجھے ویژولز اچھے لگے. ایز این اینالسٹ آئی وانٹ ٹو سے دس، یہ چلتے رہنے چاہیے. میں ڈے ون سے بات کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ٹیکٹکس چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے آپ نہیں چل سکتے. علی امین گنڈا پور صاحب کو آنا چاہیے تھا، وہ ان کا رائٹ ہے. یہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بے شک اس کے اندر رہتا وزیر اعظم ہے، لیکن یہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ تمام وزرائے اعلیٰ کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے، تمام گورنرز کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے صوبے کے مسائل کو حل کر سکیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے صدر کے طور پہ وہاں پہ نہیں جا رہے، آپ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں. آپ کا پروٹوکول، آپ کی عزت بالکل آپ کو ملنی چاہیے، اور آپ کی جو جائز کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس بھی ہونا چاہیے. اور مجھے پتہ لگا کہ علی امین گنڈا پور نے جا کے اندر کہا کہ جی 1500 ارب روپے جو ہے وہ وفاق سے ہمیں ملنا ہے، وہ ہمیں دیا جائے. چیف سیکرٹری کے معاملے میں آئی جی کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور خبر یہ اندر سے آئی ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو کہا بھی ہے کہ جی آپ کو جو بھی چاہیے چیف سیکرٹری اور آئی جی، آپ اس کی فارمل ریکویسٹ آپ کریں اور بالکل ان کو چینج کیا جائے گا. اور میں نے اس بارے میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ یہ چیف منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ جس بھی بیوروکریسی کے ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، جس کے ذریعے اس نے پورا صوبہ چلانا ہے، یہ استحقاق اس کو ملنا چاہیے، یہ اس وزیر اعلیٰ کا رائٹ ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب بالکل جائز انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ بھی کی ہیں اور گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ گئے ہیں، اور میں نیکسٹ ٹائم ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب وزیر اعظم پشاور آئیں یا خیبر پختونخوا آئیں تو تب ان کو بھی جا کے جو ہے وہ ان سے ملنا چاہیے. ان کو ایک وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے. بعد میں علی امین گنڈا پور نے ایکچولی میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور احسن اقبال صاحب بھی ساتھ تھے، اور دس واز اے ریئر سائٹ کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے 2 سینئر رہنما جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے اور میڈیا سے انٹریکشن کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا سائٹ تھا. یہی وہ سائٹ ہے. ہو گئے الیکشنز، ٹھیک ہے، اب آپ نے جو بھی الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، ہم خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہلکے کھول رہے ہیں نا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنا کام کریں. گو اینڈ فائٹ اٹ ان دا کورٹ آف لا، گو اینڈ فائٹ اٹ آن دا میڈیا. لیکن افیئرز آف دا گورنمنٹ جو ہیں وہ اب چلنے چاہیے. لوگ تھک گئے ہوئے ہیں، ایک فٹیگ آ گئی ہے، بس سن لیا پچھلے 1.5-2 سال سے وہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو میر جعفر، میر صادق، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. ہو گیا، ختم ہو گیا، ہو گئے الیکشن. اب آپ سٹرگل جو ہے وہ قانونی سٹرگل کی باری ہے اب، تو اس کے اوپر دھیان دیجئے تاکہ ملک اب آگے چلے. لوگ تھک چکے ہیں اب. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جناب پاکستان کی اکثریت نے مخلوط حکومت سازی کی جناب مخالفت کی ہے.
گیلپ پاکستان کی جانب سے ایک تازہ سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں 70% پاکستانیوں نے مخلوط حکومت بنانے کی مخالفت کی اور ایک ہی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کا مشورہ دیا ہے. گیلپ کے اس ایگزٹ پول میں تقریباً 4000 ووٹرز نے اپنی رائے دی ہے. اس میں سے 20% نے مخلوط حکومت سازی کی حمایت کی ہے اور 46% نے نئی حکومت سے بجلی، تعلیم، صحت اور روزگار سمیت عوامی مسائل کے حل پر سب سے پہلے توجہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے. 23% نے ایمان اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے، جبکہ 18% نے پاکستان کو جدید اور طاقتور ملک بنانے کا مطالبہ کیا ہے. 13% پاکستانیوں نے تعلیم یافتہ افراد کو حکومت بنانے کا موقع دینے کا کہا ہے. تو یہ ایک سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب اس ٹیلی ویژن چینل پہ جس کے بارے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کل رات کو اچانک پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ بند کر دیا گیا. وہ چینل ہے جناب ٹیل آن نیوز. ٹیل آن نیوز جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی شروع ہوا تھا، میرے خیال میں شاید اس کو سال ہو گیا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں یاد، لیکن میرا خیال میں کوئی اسی ٹائم فریم کے اندر ہی ہے جب یہ چینل، یہ بیسکلی بریار فیملی ہے سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ان کے وہ جو ایک خاندان سے ایک تعلق رکھنے والے صاحب تھے، وہ پچھلے دور حکومت میں جو ہے وہ ایم پی اے بھی یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے. پھر دوسا شکوان صاحبہ نے اس وقت ان کی بڑی سپورٹ کی تھی. تو ایئر سیال جو ایئر لائن ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی فیملی کے، تو ان کا یہ ٹیلی ویژن چینل تھا. یہ ٹیلی ویژن چینل جب کھلا تھا تو اس وقت رؤف لاسرا صاحب اور اطہر کاظمی صاحب یہ لوگ جو تھے وہ ان کے چینل کی لانچنگ ٹیم کے اندر شامل تھے. لیکن جیسے یہ چینل سٹارٹ ہوا تھا تو پہلے مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ان سے اتنا بڑا جو اس کو چلانے کا جو آپریشن کاسٹ ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. اور ذہن میں رکھیے گا کہ آج پاکستان میں کسی بھی چینل کو چلانے کے لیے کم از کم 4-5 کروڑ روپیہ تو سٹارٹنگ میں چاہیے آپ کو. یعنی کہ آپ کا جو ہر مہینے جو سیلری کا بل آتا ہے نا وہ کوئی 4-5 کروڑ بن جاتا ہے. یہ اس سے زیادہ بھی ہے. مطلب پاکستان کے اندر چند ایسے چینلز ہیں میں خود جانتا ہوں جن کے 8 کروڑ 9 کروڑ 10 11 12 کروڑ تک کا جو ہے وہ ان کی آپریشن کاسٹ آتی ہے، جس میں تنخواہیں شامل ہیں، جس میں روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ ایک ٹیلی ویژن چینل چلانا جو ہے وہ اتنا ایک مہنگا بزنس ہے. تو انہوں نے جب چینل شروع کیا تھا تو اس وقت ان کے لیے اس کو افورڈ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اطہر کاظمی صاحب اور رؤف لاسرا صاحب ان کے شوز کو بند بھی کرنا چاہا. اس کے بعد ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹس کر چکے ہوئے تھے، پھر ان کانٹریکٹس میں سے ان کو نکالنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا تھا. الٹیمیٹلی رؤف لاسرا صاحب بھی چھوڑ گئے، اطہر کاظمی صاحب بھی چھوڑ گئے. تو لیکن دیگر اینکرز جو ہیں وہاں پہ کام کر رہے تھے. ریسنٹلی پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ٹیل آن نیوز جو ہے اس کو کوئی کراچی کی کوئی پارٹی جو ہے وہ اس چینل کو خریدنے لگی ہے اور پھر یہ خبریں آئیں کہ جناب کوئی ڈیل شیل ہو بھی گئی ہے. لیکن کل رات کو ان کے جو ہیڈ ہیں اس چینل کے ان کی جانب سے ایک ڈنر کا بلکہ افطار کا میرے خیال میں اہتمام کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ اینکرز کو انفارم کیا گیا کہ جناب آج رات کو چینل جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اور اس کے بعد رات کو کوئی 11 بجے کے آس پاس جو ہے وہ چینل کو تمام دفاتر کو جو ہے وہ تالے لگا دیے گئے ہیں اور دفتر جو ہے وہ خالی کر دیا گیا ہے. اب یہ ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی اس پورے چینل کے اندر کئی 100 افراد جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے بٹھائے ایک دم بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک طریقے سے چینل کو اگر کھولا جا رہا ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے آپ کو، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہاں پہ ریوڑیوں کی طرح جو ہے نا ٹی وی لائسنسز بانٹے گئے ہیں. جس کا دل کیا اس نے منہ اٹھا کے جو ہے ٹیلی ویژن چینل کھول لیا. اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اس کو یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ بھائی یہ آپریشن کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ کو ایک فائنینشیل فیزیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ ہمیشہ کسی بھی پارٹی کی نکال سکتے ہیں کہ یار یہ اس کی اتنی پسلی ہے کہ یہ چینل چلا سکے. آپ اس کے اندر چند شرائط رکھیں کہ جی آپ نے اگر ایک پاکستان کے اندر چینل کو آپریٹ کرنا ہے آپ کے کم از کم 6 بیوروز جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. یعنی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں آپ کے بیوروز یہاں پہ ہونے چاہیے. یہاں پہ ایک نیا کام سٹارٹ ہو گیا، ضرورت نہیں ہے بس 3-4 کھولو، بس اتنا ہی کافی ہے. تو عجیب طریقوں سے چینلز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. پھر وہ جو آپریٹ نہیں کر پاتے تو دھڑم کر کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں. تو کل رات کو اسی طرح جو ہے وہ ایک چینل جو ہے وہ اب بند ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک تگڑا لا جو ہے وہ سامنے آنے جا رہا ہے. بیسکلی ڈاکٹر فیصل رانجھا ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک سپورٹر ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کیا یہ حکومت تگڑا ڈیفیمیشن لا بنا پائے گی؟ اس سے جھوٹ فیک نیوز کے خلاف بند باندھا جا سکتا ہے ورنہ یہ دھندا ختم نہیں ہو سکتا. تو مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آئی ایم میکنگ دیٹ لا فار پنجاب.
تو ڈیفیمیشن کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی تگڑا لا جو ہے وہ لانے جا رہی ہیں, اور میرا خیال میں یہ آنا بھی چاہیے, لیکن اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے صحافیوں کے خلاف, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جائز ہونا چاہیے. اور دوسرا میں ایک اور بھی آپ کو خبر دے دوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے, یعنی کہ مریم نواز کی جو حکومت ہے پنجاب کے اندر, وہ سوشل میڈیا ٹیم بھی جو ہے نا وہ بڑی تگڑی کرنے لگی ہیں آنے والے چند مہینوں کے اندر. تو یہ میں آپ کو بالکل کنفرم نیوز جو ہے نا کبوتر سی ایم ہاؤس سے یہ خبر جو ہے وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی لے کر آیا. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ان قریب بہت سی تبدیلیاں جو دیکھیں گے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے ٹائروں کے اوپر, مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے ٹائروں کے اوپر جو ہے وہ بڑا مسئلہ پڑ گیا کل. بیسیکلی خبر یہ آئی کہ جناب محکمہ خزانہ نے جو ہے 2,73,00,000 روپے کے فنڈز مانگ لیے ہیں کہ جی ان کی جو بلٹ پروف مرسیڈیز گاڑی ہے اس کے ٹائر چینج کرنے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ پیسے الاٹ کیے جائیں. اس کے اوپر کافی تنقید ہونا شروع ہوئی. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سرکاری گاڑی کی مرمت معمول کا کام ہے, اسے وزیر اعلیٰ سے منسوب کرنا شرمناک حرکت ہے. سی ایم آفس معمول کے مطابق گاڑیوں کی مرمت اور پارٹس تبدیل کراتا ہے. مرسیڈیز کار کا ٹائر 10,000 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتا ہے, جبکہ مذکورہ گاڑی کے ٹائر 29,000 کلومیٹر چل چکے ہیں. مرسیڈیز کار کا ایک ٹائر کریک ہونے کی وجہ سے فوری تبدیلی کی ضرورت پیش آئی. گاڑی کی مرمت وغیرہ کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا, محض سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبر بنانا قابل مذمت امر ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد ایک ٹویٹر صارف کے ساتھ ان کی بڑی لمبی بحث بھی ہونا شروع ہوگی کہ جناب یہ ٹائر ابھی بدلنے تھے کہ نہیں بدلنے تھے. تو میں نہیں جانتا بھائی, نہ میں کبھی مرسیڈیز میں بیٹھا ہوں تو نہ میں کبھی بلٹ پروف مرسیڈیز میں بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ٹائر جو ہے وہ کب چینج ہوتے ہیں. مہران کا پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا, ٹویٹا کا پوچھ لیں میں بتا دوں گا, سویک کا بتا سکتا ہوں, مرسیڈیز کا مجھے نہیں پتا, تو نہ مینوں لینڈ کروزر کا پتا ہے. تو ساڈی پہنچ جتنے تک رہے گی اور نہیں تہانوں دس سکنے. تو یہ جو ہے وہ ٹائروں کا مسئلہ, میں صرف اس کے اندر ایک پوائنٹ البتہ میں ضرور کہنا چاہوں گا, میں نہیں جانتا کہ مرسیڈیز کے ٹائر کب چینج ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن جہاں پہ معاملہ آتا ہے نا سیکیورٹی کا, میں پہلے بھی کئی دفعہ جو لوگ میرا پرانے ویلاگز دیکھتے ہیں, میں ہمیشہ بات کہتا ہوں, مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ کسی لیڈر کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ جتنا پیسہ خرچ کیا جائے. عمران خان صاحب آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, عمران خان صاحب کو جب بھی کورٹ میں لے جایا جاتا تھا نا تو وہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈبہ رکھا جاتا تھا, اور آس پاس جو ہے وہ ویسٹ لے کے جو ہے وہ بلٹ پروف ویسٹ لے کے جو ہے ان کو بیچ میں سے گھسایا جاتا. میں نے کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار وہ آدمی اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیکیور فیل کرتا ہے نا, عمران خان صاحب اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں, تو گیو اٹ ٹو ہیم, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے نہیں فرق پڑتا. میری طرف سے اگر عمران خان صاحب ہاتھ میں چھری پکڑ کے بھی گھومنا پھرنا شروع کر دینا کہ یار اس سے میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہوں, لیٹ ہم ڈو دیٹ, ڈزنٹ میٹر. تو آج آپ کو اگر ہاں میں دوبارہ میں وہ پروویژن رکھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مرسیڈیز کے ٹائر کب چینج ہوتے ہیں, لیکن اگر مریم نواز کی سیکیورٹی کے لیے اگر کوئی پیسے لگ رہے ہیں بھائی, وہ کل ماضی کے اندر نا ایک خاتون سابق وزیر اعظم کو ہم کھو چکے ہیں, اور بعد میں ہم بیٹھ کے نا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یار کاش اس کی سیکیورٹی کو ہم نے مزید بہتر کیا ہوتا, کاش وہ بی بی آج ہمارے درمیان ہوتی. میں آپ یقین کریں کہ میرا بڑا فرم بلیو ہے آج بی بی اگر زندہ ہوتی نا اور ہمارے پاس ہوتی ہیں یہاں پہ, تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. یقین کریں, میں آپ کو بالکل کنفرم یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس پالیٹکس کا جو پچھلے 10 12 13 سال کا یہ جو ایک پورا ٹائم فریم تھا نا, یہ ایسا نہ ہوتا اگر بی بی زندہ ہوتی. بہت نقصان ہوا ہمارا, بہت زیادہ نقصان ہوا بی بی کے جانے سے. لیکن بعد میں ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ یار کاش اس کی سیکیورٹی کو بہتر کیا ہوتا, کاش ان کو اس دن چھت سے باہر ہم نے نہ جانے دیا ہوتا, کاش ان کے ارد گرد لوگوں کو اتنا قریب نہ آنے دیا ہوتا. لیکن ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں, پھر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.